بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ یہ سوال ہے، ایک دوست نے پوچھا ہے، وہ آپ سن لیجیے سوال کیا ہے تو اس کا میں آنسر کر دیتا ہوں، پہلے آپ سن لیں۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ سر۔ اچھا سر، ایک اور میرا پوائنٹ تھا کہ جو میری فیلڈ ہے نا، وہ میری آئی ٹی کی فیلڈ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ ہے۔ تو میں ابھی جاب ہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس فیلڈ میں لوگ جو ہیں نا، ابھی مجھے 2-3 سال ہوئے ہیں اس فیلڈ میں۔ لوگ 5-6-7 سال کے ایکسپیرینس کے بعد جو ہے نا، ان کی اچھی بھلی مطلب اچھی خاصی سیلری ہو جاتی ہے، کہہ لیں کہ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے وہ باہر کی کمپنیز کے ساتھ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ منتھلی 10-15-20 لاکھ بھی جو ہے نا کما رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے اس چیز میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ اگر 15-20 لاکھ بھی 10-15 لاکھ 15-18 لاکھ بندہ منتھلی کما لیتا ہے پاکستان میں رہ کر، یا چلیں دبئی بھی اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر بزنس مین اچھا ہے یا جو کہ جاب والا ہے وہ اچھا ہے؟ کیونکہ دیکھیں 15-20 لاکھ وہ کما رہا ہے، اس کے علاوہ اس کی انشورنس، اس کے بچوں کی ہیلتھ انشورنس، ایجوکیشن وغیرہ، یہ چیزیں بھی جو ہے نا کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو اس میں مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ صرف جاب کر کے بھی بندہ جو ہے نا دولت مند مطلب ذرا اچھا لائف سٹائل افورڈ کر سکتا ہے، یا پھر کہ بزنس ہی مطلب ضروری ہے؟ جی، آپ نے سوال سنا۔ بنیادی طور پہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر جاب میں بندہ اتنا پیسہ اچھا پیسہ کما لے، جو کہ عام طور پہ بزنس میں بھی لوگ نہیں کما رہے ہوتے، کئی بزنسز ایسے ہیں، چھوٹے بزنسز ہیں وہ ایسے ہی چل رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں بندہ کما لے تو کیا جاب بہتر ہے کہ بزنس بہتر ہے؟ دیکھیے، بہت ہی اچھا سوال ہے آپ نے پوچھا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے یہاں سننے والے اتنے ماشاء اللہ سے انٹلیکچولی جو ہے نا وہ اوپر ہے کہ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے، تو اس لیے میں نے سوال سنا بھی دیا آپ کو۔ بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اٹس اے لرننگ پلیٹ فارم۔ میری ایک بات یاد رکھیے، آپ کا کچھ بھی سوال ہو، اچھا برا جو بھی ہے، سوال ہوتا ہے، سوال کے پیچھے ہی علم چھپا ہوا ہے، سوال کے پیچھے کسی کی زندگی چینج ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنا اچھا آپ کو سوال آ گیا نا، اتنی اچھی خوبصورت آپ کی زندگی ہوگی۔ میں ساری زندگی یہ سوال ہی ہیں جن کے میں نے آنسر اکٹھے کیے اور میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے جی کہ اگر پہلی بات تو میں بزنس کی بہت زیادہ کہتا ہوں کہ لوگ جاب نہیں کریں، بزنس کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں چاہے اگر اس ملک میں پابندی لگ جائے نا کہ کسی نے جاب نہیں کرنی، جیسے لگی ہوئی ہے پابندی کہ شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، اور بڑے برائیاں ہیں جو کہ نشہ نہیں بیچنا، سب پہ پابندی ہے، جرم ہے باقاعدہ، اس کے باوجود لوگ کر رہے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پابندی لگ جائے کہ جاب کسی نے نہیں کرنی، تو زیادہ لوگ جاب کی طرف جائیں گے۔ کچھ ہیومن نیچر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے کہ جس چیز کو زیادہ دباتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں جتنا مرضی کہہ لوں کو 10-20-30% لوگوں نے بزنس کرنا ہے، 70% نے کرنا ہی نہیں ہے، لیکن ایک کم از کم لوگوں کو اس طرف وہ راستہ دکھانا، تاکہ وہ ان میں سے جو وہ لوگ ہیں جو ایکچولی بزنس مین ہیں، ہر کوئی نہیں ہوتا، کم از کم وہ تو لیپ آف فیتھ لیں، وہ تو کم از کم آگے جائیں۔ پیسہ نہیں ہے بزنس، اگر بزنس میں آپ آ رہے ہیں کہ پیسے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر آپ پیسہ جاب میں زیادہ بہتر ہے۔ 30 دن کام کیا، تنخواہ مل گئی، فرق نہیں پڑتا دنیا کی طرف سے۔ وہ ایک جاب میں کمپرومائزنگ زندگی ہے، اور جیسے سرکاری کی طرف لوگ بہت جاتے ہیں، پاورفل سیٹیں ہیں، آرڈر ہیں، پیچھے گاڑیاں ہیں، ڈالے ہیں، فلانا ہے، بندے ہیں پکڑ دکڑ، یہ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے، ورنہ جو نوکری میں ایماندار شخص ہوگا وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنی جو اس سے تجاوز نہیں کر سکتا، اس کی سزا بہت ہوگی۔ تو نوکری میں سمجھتا ہوں بڑی سیٹوں پہ زیادہ تر لوگ اس لیے جاتے ہیں، اور وہ پیسہ بھی کماتے ہیں، اور لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت پیسہ کما لیا، حرام ہوتا ہے وہ، لیکن بزنس میں حرام نہیں، حلال ہوتا ہے بزنس میں، کیونکہ اس میں آپ جب کوئی کماتے ہیں، فرض کریں آپ 10 کروڑ کما رہے ہیں ایک ڈیل کے اندر، اب ہو سکتا ہے کہ آپ 100 کروڑ کی لوگوں کو ویلیو دے رہے ہیں اس کے بدلے، مطلب 10 لوگ بھی 10 کروڑ کما رہے ہیں، کیونکہ آپ محرک ہیں، آپ نے وہ جو ساری جو مشکل ہے یا جو بھی ایک پروسیس ہے اس کو چلایا، اس پہیے کو آپ نے چلایا ہے، تو آپ 10 کروڑ تو کما رہے ہیں، لیکن 10 لوگ بھی 10 کروڑ کما رہے ہیں۔ اٹس اے بزنس، کیونکہ کوئی پیسہ لگا رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی سروسز دے رہا ہے، کوئی اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ انچارج ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جس کی جو چیز ہے اس کو وہ ملنی چاہیے، اینڈ آف دا ڈے آپ کو بھی ملتا ہے، تو یہ ایک ذرا بڑی چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے فرق۔ میں آخر میں سافٹ ویئر آئی ٹی کی بات کر دوں، عثمان انور جو ہیں،
عثمان آصف جو ہیں وہ خود ان کا بڑا اچھا پوڈ کاسٹ تھا مزمل حسن کے ساتھ میرے خیال سے, ہاں, کہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو پہلے تو میری دنیا ہی چھوٹی تھی, پھر کسی نے کہا گول مقرر کرو, میں نے بڑا گول بنا لیا, اب اس گول کو حاصل کرنے کے لیے میں امریکہ چلا گیا, وہاں میں سیلز والے معاملے میں چلا گیا, وہاں میں نے کمپنی کھول لی, وہاں پھر میں نے اتنا پیسہ کما لیا. تو اب وہ جاب میں نہیں ہو سکتا تھا, وہ آئی ٹی سافٹ ویئر میں بھی, کوڈنگ میں بھی, وہ جب بزنس کی طرف گیا تو پھر بہت پیسہ کما سکا, اور آج وہ انسان وہ کافی لوگوں کو جہاں روزگار دے رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جاب دی ہوئی ہے. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. دیکھیں, اگر آپ لوگوں کو جاب دینا چاہتے ہیں نا تو پھر بزنس میں دے سکیں گے, آپ جاب میں نہیں دے سکتے. اگر جاب لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ امپلائی ہی رہیں گے. یہ اپنی اپنی سوچ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہت لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار کیا بزنس مین بن سکتا ہے یا بنا بنایا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بن سکتے ہیں, نہیں کہ اینی ون, اگر اس میں کچھ بیسکس ہوں. جیسے لیڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیڈر بورن لیڈر ہے یا لیڈر ایوالو ہوتا ہے. تو لیڈر ایوالو ہوتا ہے, وہ زندگی کے اندر جو ایکسپیرینس آتے ہیں اس کو اس طریقے سے سر انجام دیتا ہے, اس سے آگے بڑھتا ہے, وہ ثابت کرتا ہے, وہ انسپائر کرتا ہے, وہ اس نے بڑے کٹھن مشکل صورتحال جو ہے اس نے گزارا ہوتا ہے, اس کو حل کرنے کا طریقہ آتا ہے, سلیقہ آتا ہے, تو وہ لیڈر بن جاتا ہے. کوئی ڈگری نہیں ہے لیڈرشپ کی کہ یہ ہی از اے لیڈر. اس کو پھر وہ لوگ ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ بزنس لیڈر ہے, اسپورٹس لیڈر ہے, یہ مطلب ہر شعبے کے اندر. تو وہ ثابت کیا اس نے, تو پھر اس کو یہ والا ٹیگ ملا. تو عرض یہ ہے کہ جی میں آپ کو ایک دو مثالوں سے سمجھاتا ہوں. جو جھارا پہلوان ہے یا گاما پہلوان ہے, اب میں ان کو کبھی دیکھتا ہوں, کبھی نا وہ کلپ آ جائے تو مجھے میری باڈی اور ان کی باڈی ایک سی لگتی ہے. میرے والد صاحب کیونکہ خود شوق رکھتے تھے پہلوانی کا اور وغیرہ, تو ان کا کھانا پینا خوراک ایکسرسائز وہ تھی اس طرح. تو اب لیکن میں کسی بھی پہلوان, وہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں نا, کسی نارمل پہلوان جو اکھاڑا کرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ میں رسک نہیں لے سکتا کہ میں اکھاڑے میں اتر جاؤں اور میں کہوں میری بھی ہائٹ کافی ہے اور باڈی بھی میری ٹھیک ٹھاک ہے, آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں. جب اس نے مجھے دھوبی پٹکا لگایا تو میری ہی پسلیاں ٹوٹ سکتی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ روز وہ کسرت کرنے والا ہے, ایکسرسائز کرنے والا ہے. کیونکہ گاما پہلوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ 3000 پش اپ لگاتا تھا اور 3000 بیٹھ کے لگاتا تھا, جس کو کہتے ہیں سٹ سٹینڈ. ہاں, تو 3000 وہ لگاتا تھا, تو پتہ نہیں 1500 جو ہے وہ پش اپ لگاتا تھا, اور 8 دیسی مرغے روز کھاتا تھا, ½ کلو دیسی گھی کھاتا تھا. یعنی اس کی خوراک تھی, کیونکہ اس کا کام تھا, اس کو طاقت چاہیے, اور اس حوالے سے وہ ایکسرسائز بھی کرتا تھا. تو یہ آج اگر کوئی اتنا نہیں کھا رہا لیکن کچھ نہ کچھ بہتر ڈائٹ بھی لے رہا ہوگا اور بہتر ایکسرسائز بھی کرتا ہوگا, تو اس کے ساتھ کبھی بھی کشتی کے اکھاڑے میں اترنا نہیں چاہیے. کیونکہ اس نے اوور دا ایئر ایک چیز سیکھی ہے, داؤ پیچ سیکھے ہیں, کیسے گرانا ہے بندے کو, کیسے جج کرنا ہے, کیسے پنجہ اس کے پنجے میں ڈالنا ہے تاکہ اس کو فیلنگ ہے. تو یہ ایک اسکل ہوتی ہے, ہر چیز ایک اسکل ہوتی ہے. تو اب ایک بندہ پہلوان نہیں ہے تو وہ اگر اس ایسے پہلوان کے ساتھ جا کے کمپٹیشن کرنا شروع کر دے تو مار کھائے گا. اسی طرح بزنس ہے. بزنس بھی زندگی میں اوور اینڈ اوور کئی سالوں کی کثرت کے بعد کچھ چیزیں لرن کی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں بزنس میں, ٹھیک ہے نا. لیکن جس بندے نے جو بزنس سمجھا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, کمایا ہوا ہے, یہ کسی پوزیشن پہ ہے, اس کے مقابلے میں کہ جو عام آدمی ہے جس نے کیا ہوا نہیں, سمجھا ہوا نہیں, کوئی والی فرق نہیں. وہ ملازم ہے کسی جگہ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے ان ساری یہ جو دھوبی پٹکے اور داؤ پیچ. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی دھوکہ ہوتا ہے بزنس کے اندر, لیکن اس بزنس میں کیا دھوبی پٹکے اور داؤ پیچ ہوتے ہیں کہ آپ کو صبر کرنا پڑ سکتا ہے, آپ کو رسک لینا ہوتا ہے, آپ کو ورسٹ کیس سینیریو کو فیس کرنا پڑتا ہے, آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے. پہلے گیو ہے, یعنی پہلے گیو اینڈ ٹیک ہے, یعنی پہلے انویسٹمنٹ ہے پھر پروفٹ ہے, پہلے پروفٹ اور پھر انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو لہذا یہ سارے رسکس ہیں, اور یہ اگر کوئی اناڑی لے گا تو وہ اس کا پیسہ اڑ جائے گا, اور اگر کوئی کھلاڑی لے گا تو وہ بعض اوقات کم پیسہ لگا کے بہت کما جائے گا. وہ کیوں کماتا ہے؟ اس نے یہ آرٹ اوور اینڈ اوور سیکھا ہوا ہے. اب آپ کا سوال تھا کہ جی بندہ پیسہ کما لے, تو بزنس کے اندر جتنا پیسہ ہے نا وہ کسی بھی جاب کے اندر نہیں ہے. کروڑ روپے مہینے کی سیلری ہوگی نا تو وہ 12 کروڑ سال کا ہوگا.
تو بزنس مین تو 12 کروڑ کی تو ایک ڈیل کر لیتے ہیں، یا 12 کروڑ تو ایک ٹرانزیکشن کے اندر کما سکتے ہیں. اوکے وہ ایگزیکیوشن میں سال لگ جائے، 2 سال 4 سال لگ جائے، لیکن وہ 12 کروڑ کما چکے. جو پلان ہو گیا وہ ایگزیکیوشن کی طرف جانا ہے، اس کا جو ایک ٹائم ہے، اس کی جو ایک کاسٹ ہے وہ ہونی ہے، ادروائز وہ تو کما چکے. ٹھیک ہے نا، جب ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں تو وہ تو بہت کما سکتے. تو وہ تو کوئی کمپٹیشن اور مقابلہ نہیں ہے. اصل جو چیز فرق ہے وہ سوچ کا ہے. ملازم کی سوچ ملازم والی ہوگی، بزنس مین کی سوچ بزنس مین والی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح تمام شعبے ہیں. اب بیکاری ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں وہ کتنے اعتماد سے آتے ہیں، ایسے منہ بناتے ہیں، ایسے شکلیں بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دو، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ہل نہیں رہے. آپ کہتے ہیں بھائی جان چھوڑ دو، بھائی ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، فیملی ہے. وہ آپ کو بٹر بٹر دیکھتے رہیں گے، آپ ان کو کچھ دیں گے پھر وہ جائیں گے. اب آپ یہ بھی انہوں نے آرٹ سیکھ لیا الٹا. اب آپ سوچو کہ دوسرا بندہ کوئی جا کے کسی سے بات ہی نہیں کر. سیلز میں لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں؟ سیلز بیگنگ نہیں ہے، لیکن سیلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئس بریک کر کے دوسرے ان نون بندے سے ملنا پڑتا ہے. اس میں بڑا خوف ہے، اگلا کچھ بھی رسپانس دے، کولڈ کالنگ کے اندر اگلا کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی. تو آپ کو اپنا جو ایک لیول ہے وہ آپ جائے کہ کانفیڈنس گین کرنے کے آپ کانفیڈنس لاسٹ بھی کر سکتے ہیں. اٹس اے رسک. سرکمسٹینسز ہیں، ڈفرینٹ فوکسز ہیں، ڈفرینٹ لائف ہے، ڈفرینٹ، ہر چیز مختلف ہے. کوئی بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہ یار کہ یہ تو انپریڈکٹیبلٹی ہے بزنس کے اندر. ٹھیک ہے نا. ریزیلینس چاہیے بزنس کے اندر. اب جو اس میں جو اس کی جو خاص بات ہے، میں کیسے بزنس کرتا ہوں، میں بزنس میں پیسے کے پیچھے نہیں ہوں. پیسہ آتا ہے، بائی پروڈکٹ ہے، لیکن میں انوویشن کے پیچھے ہوتا ہوں، میں کچھ نیا کرنے کے پیچھے ہوتا ہوں، میں زیادہ لوگوں کو ویلیو دینے کے پیچھے ہوتا ہوں، میں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے پیچھے ہوتا ہوں بزنس میں. ٹھیک ہے نا. میں ایک اچھی جو ہے نا ایک لوگوں کی کمیونٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں اپنے اراؤنڈ. ٹھیک ہے نا. وہ جو بزنس کے لوگ ہوں وغیرہ. ویسے تو بہت سارے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، چیمبر آف کامرس ہے یہاں پہ، اور بہت سارے ادارے ہیں وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں جو ہے میرا اپنے وہ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر رہا. وہ ایک معروسی روایتی بزنس مین کے اولادوں کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم بن کے رہ گیا ہے. کیونکہ ابھی ڈی واٹسن والے کے بیٹے نے آنا ہے، تو پھر شاہین کے مسٹ والے کے بیٹے نے آنا ہے، تو پھر فریسکو والی پارٹی نے آنا ہے، تو پھر وہ کیونکہ وہ ہیں اس کیلیبر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم اس سے بیانڈ ہونا چاہیے تھا، اس طرح کے جتنے بھی ہیں. خیر یہ میں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.